ko talaga sir. Bagat sir. Moru? Mor? Talaga sir. یہ جو سامنے والا مور ہے اس نے سارے پر اپنے اوپر کیے ہوئے تھے اور جب میں نے ویڈیو بنانا شروع کی تو سارے نیچے کر دیے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور صبح اپنی ویڈیو بنا رہی ہوں، چھوٹا سا کلپ میں نے موروں کا بھی بنایا ہے، اور ویڈیو آج میں جلا آرائیں کی مورنی پہ بنا رہی ہوں، جو کہ کل برتن اکٹھے کر رہی تھی لوگوں کے دینے والے۔ اور اس کا کل یہ ویڈیو بنانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ ہمیں بھی کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آ ہی جاتا ہے۔ اگر سونیا کی شادی ہو رہی ہے، اس کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے تو وہ لوگ خوش ہیں، تو ہم بھی اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ کوئی ہم سے بھی پوچھتا ہے، ہر جمعرات کو کوئی نہ کوئی صدقہ خیرات ان کے گھر میں بھیج دیتا ہے، اور اگر کہیں سے کچھ نہیں آتا ہے تو یہ لوگ عارفانہ کی اس میں چلے جاتے ہیں، جمعرات میں چلے جاتے ہیں۔ اور ثابت یہاں پہ ابھی یہ کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ نہیں، یہ مور نہیں، ابھی ثابت یہاں پہ یہ کرنا چاہتی ہے کہ میں بڑے اچھے حالات میں زندگی گزار رہی ہوں، تمہارے بوتھے سے لگ رہا ہے جو تمہارے دل پہ گزر رہی ہے، اور تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم پہ کیا ابھی قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ اور جہاں تک مجھے پتہ ہے تمہارا ایک ہی بھائی ہے جس کا نام عمران ہے، اور تمہاری بھابھی فیروزہ ہیں، یہ دو تمہارے سگے رشتے دار ہیں۔ اور اس کے علاوہ تمہاری بہن ہے شبانہ، جو کہ وسیم بھائی کی بھابھی بھی ہے۔ تو یہ تمہارا ٹوٹل خاندان ہے، تمہاری فیملی ہے، جو کہ کل ساری کی ساری فیملی تمہاری سونیا کے گھر میں تھی، حالانکہ انہیں وہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ تم گھر سے بھاگی تھوڑی ہو، تم نے کوئی نکاح پہ نکاح تھوڑی کی ہے، تم تو باعزت طریقے سے رخصت ہو کے آئی ہو۔ تمہارے جو ابو جی ہیں انہوں نے تمہارا نکاح پڑھوایا ہے، تمہارے بھائی تمہارے گواہ تھے، تو ان سب کو تو تمہارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا ابھی۔ تو جو ہم نے کل ویڈیو دیکھی ہے سونیا کی، تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سونیا ڈرامہ کر رہی ہے؟ نہیں، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، کوئی امیجنیشن نہیں ہے، یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور تمہاری بھی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ ابھی بھی تمہارے حق میں کمنٹس کرتے ہیں ان کے منہ پہ بھی یہ تماچا ہے۔ تمہاری اصلیت تو اب تمہارے خاندان والے کھل کے بتا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہی ہیں، ہمارے دشمن وہ کسے کہہ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، اور تو کوئی دشمن نہیں ہے، ہم لوگ تو دشمن نہیں ہیں۔ دشمن کون ہے؟ دشمن وہ ہے جو تمہیں بھگا کے لے کے آیا ہے، اسی کو وہ دشمن کہہ رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں، کھل کے بتا رہے ہیں کہ اب ہمارے دشمن جو ہے نا وہ جل کے مریں گے، کیونکہ ہم سب ایک ہیں، اور دشمن چاہے جتنا بھی کوشش کر لیں، ہم لوگ ایک ہی خاندان ہیں اور ہم ایک ہی رہیں گے۔ اور جو تم ہر ویڈیو میں کہتی رہتی تھی نا کہ ندیم بھائی کا کہتی تھی کہ وہ پاگل تھے اور میرے اوپر بڑا ظلم ہوتا تھا اور یہ سب کچھ ہوتا تھا، بڑے برے حالات تھے، میرے گھر والے سسرال والے بڑے ظالم تھے، تو اگر یہ سب کچھ تم سچ کہتی ہوتی تو ابھی تمہارے بھائی اور تمہاری بھابھی کا وہاں ہونا نہیں چاہیے تھا، پھر وہاں پہ ہونا بنتا نہیں تھا ان کا۔ پھر یہ سب کچھ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم بکواس کرتی تھی۔ ہر جمعرات کو تمہیں ایک گھر سے چلو چاول مل جاتے ہیں تو تم اس پہ خوش ہو جاتی ہو کہ کوئی تو ہے تمہیں پوچھنے والے، وہ بیچارے معصوم سیدھے سادے سے لوگ جن کو تم لوگوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ میں آصف فیملی کی بات کر رہی ہوں، ان کو تم لوگوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے، اور ان کو بھی برادری سے تم لوگوں نے الگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ بس اسی پہ تم خوش ہو جاتی ہو کہ چلو ایک گھر ہے جو ہمیں چاول بھیج دیتا ہے، اور ہم لوگ کسی کو یہ بتانے کے قابل ہیں کہ بھئی ہمارے گھر میں بھی کسی اور کے برتن پڑے ہوئے ہیں جو ہم واپس دیں گے۔ اور جو چائنا کا کھوتا، جیسے سونو کی دنیا کہتی ہے نا چائنا کا کھوتا، وہ خوش ہوتا ہے کہ ہم بھی چلو کسی کے برتن واپس کریں گے اور انہیں جو ہے بیچ میں چاول ڈال کے دیں گے۔ اس چائنا کے کھوتے کو اتنا پتہ ہے کہ کسی کے برتن خالی واپس نہیں کرتے، اس میں کچھ نہ کچھ دے کے واپس کرتے ہیں، لیکن اس چائنا کے کھوتے کو اتنا نہیں پتہ کہ کسی کی بہن بیٹیوں پہ بھی نظر نہیں رکھتے۔ اس چائنا کے کھوتے کو اگر رکھ رکھاؤ کا اتنا ہی پتہ ہوتا نا تو اپنے ماں باپ کو، اپنی پوری فیملی کو بھی وہ پوری برادری سے الگ کر کے نہیں بیٹھا ہوا ہوتا۔ اور پورے خاندان کو ایک ساتھ دیکھ کر ظاہر سی بات ہے صابرہ کو تو بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، اور اصل خوشی تو ہمیں اس دن ہوگی جس دن ندیم بھائی کی شادی ہوگی۔
ندیم بھائی کی شادی کا بہت بے صبری سے انتظار ہے، کیونکہ جب سے سنا ہے ندیم بھائی کی شادی ہونے والی ہے تب سے ایک بندے کی طبیعت جو ہے وہ تھوڑی سی ناساز چل رہی ہے آج کل. اس کی مورنی جیسی چال مزید بگڑتی جا رہی ہے، کیونکہ میں نے ابھی کل ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں اس نے اسکارف پہنا ہوا ہے اور وہ چل ایسے رہی ہے کہ پتہ نہیں کہاں بھاگی جا رہی ہے. تو میں میڈم سے یہ کہنا چاہوں گی کہ میڈم اگر آپ نے اسکارف پہنا سیکھ لیا تو تھوڑی سی نزاکت بھی لے کے آئیں اپنی چال میں. اسکارف پہننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اڑتی پھریں ہوا میں. ویسے میں نے سنا تھا کہ جو بندہ اسکارف پہنتا ہے یا عبایا پہنتا ہے تو نزاکت اور تمیز اسے خود بخود آ جاتی ہے، کیونکہ عبایا یا اسکارف جو ہے یہ نزاکت و تمیز سکھا دیتے ہیں. لیکن یہاں اس کیس میں تو مجھے کچھ الٹا ہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ جس طرح سے یہ چلتی ہے تو پتہ نہیں کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے. اور بہرحال میں آپ کو یہاں پہ لاسٹ میں ایک ٹپ دینا چاہوں گی، جن کو بھی آپ نے چاول دینے ہیں واپس تو جمعرات کا آپ لوگ انتظار کر لیں، آپ کے پاس کہیں نہ کہیں سے آ جائیں گے، پھر آپ بھیج دیجیے گا جس کو بھی آپ نے دینے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے ہاں تو خود جمعرات چاول آ جاتے ہیں تو آپ کو پکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر نہ بھی آئیں تو آپ تو مانگنے میں بھی ماہر ہیں، آپ تو ان کے گھر جا کے ان کو بولیں گے، آصف بھائی کو بولیں گے کہ بھائی ہمیں چاول اگر آپ کے ختم بھی ہو گئے ہیں تو ہمیں آپ پکا کے دے دیں، کیونکہ بڑی خوشی کی بات ہے آج جمعرات ہیں. کیونکہ ہر جمعرات کو آپ ہسبینڈ وائف اس طرح تیار ہو کے گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے آپ نے کسی شادی میں جانا ہو. چلیں جی، آج چاول کھانے والی مورنی پہ بہت زیادہ بات ہو گئی ہے. مجھے لگتا نہیں تھا کہ میں اتنا زیادہ اس پہ بولوں گی، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ میں سونیا لوگوں کی فیملی کے بارے میں ویڈیو بناؤں گی. خیر ابھی ہم بات کرتے ہیں وسیم بھائی اور سونیا کی ڈریسنگ کی، جو کہ بہت اچھی تھی. لیکن وسیم بھائی کو تھوڑی ٹریڈیشنل شلوار قمیض پہننی چاہیے تھی، وہ زیادہ اچھی لگتی. یہاں پہ مجھے ایک اور بات بھی یاد آئی ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. میں آپ کو کافی دفعہ بتا چکی ہوں کہ میں کراچی میں پیدا ہوئی ہوں اور ہمارا بچپن بھی کراچی میں گزرا ہے، لیکن میرا ددیال اور میرا ننیال اور میرے ہسبینڈ کے جو گھر ہے، ان کے والدین کا جو گھر ہے وہ بھی گاؤں میں ہی ہے، ولیج میں ہی ہے. تو اسی وجہ سے میری بھی شادی ولیج میں ہوئی تھی. لیکن میرے کراچی سے میری ایک ٹیچر بھی آئی تھی شادی میں، اور ایک میرے ٹیچر سر بھی آئے تھے. تو جو میرے سر آئے تھے شادی میں تو وہ میرے ولیمے پر پہننے کے لیے 3 پیس سوٹ لے کر آئے تھے. تو ان سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ سوٹ پہننے سے پہلے ہی وہ اس سوٹ کا ذکر وہاں کے لوگوں سے کر بیٹھے، مطلب لائک میرے چاچو وغیرہ لوگوں سے اس سوٹ کا ذکر کر بیٹھے، اور سب نے ان کو اتنا ڈرا دیا، کیونکہ وہ بیچارے شہر کے، انہوں نے کبھی کوئی گاؤں نہیں دیکھا تھا، کبھی وہ ولیج میں نہیں آئے تھے، فرسٹ ٹائم آئے تھے. تو ان کو ڈرا دیا کہ آپ اگر یہ سوٹ پہنیں گے تو آپ سب سے زیادہ الگ لگیں گے، اور گاؤں کے جو کتے ہوں گے وہ آپ کے پیچھے لگ جائیں گے، کیونکہ گاؤں میں کبھی بھی اس طرح کا سوٹ کسی نے نہیں پہنا ہوگا. تو وہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے، اور بعد میں جب سب نے ان کو بتایا بھی کہ ہم مذاق کر رہے تھے، لیکن وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ میں، کیونکہ سب نے یہاں پہ شلوار قمیض پہنی ہوگی اور میں تھوڑا الگ لگوں گا، تو پھر ہو بھی سکتا ہے اس طرح، یہ مطلب مذاق والی بات سچ بھی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے نہیں پہنا تھا. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں.